اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از سید عماد گیلانی. آج کی ویڈیو میں ہم یونٹ نمبر 15 فرسٹ ایئر کی انگلش بک سے پڑھیں گے جس کا نام ہے یونیورسٹی ڈیز, اور اس کو لکھنے والا جو ہے جیمز تھرور ہے. جیمز تھرور کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک امریکن رائٹر ہے, بہت فیمس ہے, بہت پاپولر ہے اور آرٹسٹ بھی ہے. جیمز تھرور کی اصل میں جو رائٹنگز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ہیومرس ہوتی ہیں, مزاحیہ ہوتی ہیں, لیکن وہ مزاحیہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک ایسا ایموشنل ٹچ بھی ہوتا ہے, ایک ایموشنل ایک فیلنگ ایسی آتی ہے کہ جو ایموشنل کر دیتی ہے بندے کو. اور مطلب مزاحیہ کے ساتھ ساتھ یہ جو ایموشنل کیوس ہے وہ بھی اس میں ہوتا ہے, جو کہ اور یہ اکثر اپنی کہانیوں میں گزرے ہوئے زمانے کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں, اپنی گزرے ہوئے ایونٹس کی بات کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ یونیورسٹی ڈیز میں اپنی ہی ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے. اس میں یہ بتاتا ہے کہ یہ یونیورسٹی میں ہر سبجیکٹ پاس کر سکتا تھا لیکن اور کرتا بھی تھا, لیکن جو باٹنی ہے, نباتیات کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے, جو مضمون ہوتا ہے, وہ یہ کبھی پاس نہیں کر سکا, کیونکہ اس میں ٹیچر جب بھی پلانٹ سیل کے بارے میں پڑھاتے تھے تو مائکروسکوپ اس کے سامنے رکھتے تھے اور سارے اسٹوڈنٹس مائکروسکوپ میں پلانٹ سیل کو دیکھ سکتے تھے, لیکن اس کو پلانٹ سیل کبھی بھی نظر نہیں آتا تھا. اور یہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ جو اس طرح اتنے غور سے دیکھنے سے پلانٹ کی جو خوبصورتی ہے وہ چلی جاتی ہے, لیکن یہ کوشش کرتا تھا اس کو پھر بھی نظر نہیں آتا تھا. تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس کو کبھی بھی پلانٹ سیل جو ہے وہ مائکروسکوپ میں نظر نہیں آیا. تو ایک دن اس نے سوچا کہ وہ تھوڑا سا گیپ لے لے, تو اس نے سیمیسٹر فریز کر دیا, اور گیپ لینے کے بعد, چھٹیاں گزارنے کے بعد جب دوبارہ وہ سیمیسٹر ریزیوم کرنے کے لیے آیا تو اس وقت اس کے ٹیچر نے کہا کہ آج تو ہم دوبارہ اسی طرح کلاس لیں گے, پلانٹ سیل کے بارے میں پڑھیں گے, اس کو مائکروسکوپ میں اب تم نے دیکھنا ہوگا, اور اگر تمہیں مائکروسکوپ نظر نہیں آیا اس بار بھی تو میں اپنی جو ٹیچنگ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا. تو اس بار ایسا ہوا کہ اس کو ہمیشہ, جب پہلے یہ پلانٹ سیل دیکھا کرتا تھا تو اس کو سفید سا کوئی دھبا سا نظر آتا تھا, ملکی سبسٹینس کچھ نظر آتا تھا, لیکن اس بار کیا ہوا کہ اسے کچھ کالا دھبا جو ہے, کالا سبسٹینس جو ہے وہ نظر آیا. تو یہ ذرا سا اس نے خوشی کا اظہار کیا کہ چلو کچھ تو نظر آیا, اور اس نے جو نظر آ رہا تھا وہی اس نے ایک پیج پر بنا لیا, اس کی ڈرائنگ بنا لی, کیونکہ عموماً وہاں پر بچے ایسے کرتے تھے کہ جب مائکروسکوپ میں جس طرح کا پلانٹ سیل انہیں نظر آتا تھا تو اس کی ڈرائنگ بھی جو ہے وہ پیج پہ بناتے تھے. جب اس نے اس کی ڈرائنگ بنائی جو اس کو نظر آ رہا تھا, تو اس میں اتنے میں اس کے جو پروفیسر تھے, جو انسٹرکٹر تھا یا جو ٹیچر تھا, وہ اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اس نے جب دیکھا کہ اس نے کچھ بنایا تو وہ تھوڑا سا خوش ہوا, اور پھر جب اس نے غور سے دیکھا تو مائکروسکوپ میں دیکھنے کے بعد تو اس نے اس کو ڈانٹا کہ یہ تم نے اپنی ہی آنکھ بنائی ہے جو مائکروسکوپ میں تم جس آنکھ سے دیکھ رہے تھے, کیونکہ تم نے جو اس دفعہ لینس اس میں سیٹ کیا ہے وہ تم نے ایسے طریقے سے سیٹ کیا ہے کہ وہ اس میں ریفلیکشن ہوتی ہے جو چیز اس میں دیکھی جائے. تو آخر میں اس نے اپنی آنکھ جو ہے وہ ڈرائنگ کر دی ایک پیج پہ, کیونکہ اس نے جو لینس ہے وہ ایسے سیٹ کیا تھا کہ اس میں ریفلیکشن ہو رہی تھی. تو یہ ساری جو ہے سمری ہے یونیورسٹی ڈیز کی. آخر میں تھوڑا سا یہی ایلیمنٹ آتا ہے ہیومرس سا کہ اس نے آخر میں اپنی ہی آنکھ بنا دی تھی. تو اب ہم شروع کرتے ہیں یونیورسٹی ڈیز کی ٹرانسلیشن کو, ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. I passed all the other courses that I took at my university, but I could never pass botany. میں نے ہر وہ مضمون پاس کیا اپنی یونیورسٹی میں جتنے اس نے مضمون لیے تھے, لیکن یہ نباتیات کا جو مضمون ہے وہ کبھی بھی پاس نہیں کر سکا. This was because all botany students had to spend several hours a week in a laboratory looking through a microscope at plant cells, and I could never see through a microscope. یہ اس لیے کیونکہ جتنے بھی نباتیات کے شاگرد تھے, طلباء تھے, وہ لیبارٹری کہتے ہیں تجربہ گاہ کو, جہاں پہ تجربہ کیا جاتا ہے لیبارٹری, وہاں وہ تجربہ گاہ میں کئی گھنٹے جو ہے وہ گزارا کرتے تھے. several hours, کئی گھنٹے, ہفتے میں کئی گھنٹے گزارا کرتے تھے. وہ کس میں گزارتے تھے؟ لوکنگ تھرو مائکروسکوپ, وہ خوردبین سے دیکھنے میں, کس کو دیکھنے میں؟ پلانٹ سیل, جو پلانٹس, جو پودے کا جو خلیہ ہوتا ہے, ان کو خلیوں کو دیکھنے میں وہ وقت گزارتے تھے. And I could never see through a microscope, اور میں کبھی بھی مائکروسکوپ کے ذریعے نہیں دیکھ سکتا تھا, خوردبین کے ذریعے نہیں دیکھ سکتا تھا. I never once saw a cell through a microscope, میں نے کبھی بھی ایک خلیہ بھی خوردبین کے ذریعے نہیں دیکھا یا نہیں دیکھ سکتا تھا. This used to enrage my instructor, اس سے میرا جو انسٹرکٹر ہے, جو معلم ہے, جو ٹیچر ہے, جو اس کو پڑھانے والا ہے, وہ غصے میں ہو جاتا تھا. enrage کا مطلب ہے غصہ ہونا. He would wander around the laboratory, pleased with the progress all the students were making in drawing the involved and so I am told interesting structure of flower cells until he came to me. یہ کہتا تھا کہ جو اس کا پروفیسر ہے, he would wander around, وہ لیبارٹری میں ایسے گھومتا پھرتا تھا اور خوش ہوتا تھا. pleased مطلب خوش ہوتا تھا. pleased with the progress all the students were making in the drawing,
وہ جو اس کے شاگرد تھے جو ڈرائنگ بنانے میں, جو خاکے بنانے میں جو ان کی پروگرس تھی, جو ڈیولپمنٹ تھی, جو ان کا آگے بڑھنے کا جو تسلسل تھا, اس کو دیکھ کے وہ خوش ہوتا تھا. ایز آئی ایم ٹولڈ, اور جیسے مجھے کہا گیا, انٹرسٹنگ اسٹرکچر آف فلاور سیلس, کہ جو ایک بہت دلچسپ ساخت ہے پھولوں کے خلیوں کی, until he came to me, جب تک وہ میرے پاس آیا. I would be just standing there, I can't see anything, میں صرف وہاں پہ کھڑا رہتا تھا کیونکہ I can't see anything, مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. وہ کہتا تھا I would say, اب اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں ایسے کہتا تھا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. He would begin patiently enough, وہ جو ہے اس کا جو ٹیچر ہے وہ بہت صبر کے ساتھ شروع کرتا تھا اس کو سمجھانے کے لیے, ایکسپلیننگ, اس کو بتاتا تھا کہ how anybody can see through a microscope, کہ کیسے کوئی بندہ مائکروسکوپ کے ذریعے کوئی چیز دیکھ سکتا ہے. وہ بڑے تحمل کے ساتھ, بڑی برداشت کے ساتھ, بڑے صبر کے ساتھ اس کو بتانا شروع کرتا تھا. بٹ ہی always end up in a fury, اور ہمیشہ اس کا اختتام غصے پر ہی ہوتا تھا کیونکہ مجھے نظر ہی نہیں آتا تھا. claiming that, یہ دعویٰ کرتے ہوئے, وہ یہ دعویٰ کرتا تھا, claiming کا مطلب ہے دعویٰ کرنا, that I could too see through a microscope, کہ میں مائکروسکوپ میں دیکھ سکتا ہوں, but just pretended, لیکن دکھاوا کرتا ہوں کہ میں نہیں دیکھ سکتا. I couldn't, مطلب آخر میں جو ٹیچر ہے وہ اس پہ یہ الزام لگا دیتا تھا کہ تم بھی دیکھ سکتے ہو, جب سارے بندے دیکھ سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں دیکھ سکتے, تم بھی دیکھ سکتے ہو لیکن تم ایسے ہی ڈرامہ کرتے ہو, ایسی دکھاتے ہو, ایسا دکھاوا کرتے ہو کہ تم نہیں دیکھ سکتے. It takes away the beauty of flowers anyway, I used to tell him. I used to tell him کا مطلب میں اسے کہا کرتا تھا, میں انہیں کہا کرتا تھا کہ اس طرح پھولوں کو دیکھنے سے اس کی جو خوبصورتی ہے وہ اس سے چلی جاتی ہے. We are not concerned with beauty in this course, he would say, اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا جو مطلب ہے, ہمارا جو مقصد ہے وہ اس مضمون میں پھولوں کی خوبصورتی کے ساتھ نہیں ہے. We are concerned, بلکہ ہمارا تعلق جو ہے solely کا مطلب ہے صرف, ہمارا تعلق ہے صرف اور صرف with that I may call the mechanics of flowers, ہمارا تعلق صرف اس چیز سے ہے جسے میں پھولوں کی میکانیات کہتا ہوں. Well, I would say, کہتا ہے اچھا تو میں کہا کرتا تھا I can't see anything, کہ میں کچھ نہیں دیکھ سکتا ہوں. Try it just once again, he would say, اور وہ مجھے کہتا تھا کہ چلو ایک بار پھر کوشش کرو. And I would put my eye to the microscope, اور میں مائکروسکوپ خوردبین میں اپنی ایک آنکھ رکھتا تھا, and see nothing at all, اور کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا, except now and again a nebulous milky substance, اور now and again کا مطلب ہے اکثر اوقات مجھے ایک دھندلا دودھ کی طرح کا کچھ سبسٹینس, کچھ مادہ جو ہے وہ نظر آتا تھا. a phenomena of maladjustment, اور مجھے ایسا لگتا تھا, مال ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں خرابی, مجھے ایسا لگتا تھا یہ کسی مائکروسکوپ میں یا خوردبین میں کسی خرابی کی وجہ سے. You were supposed to see vivid, restless, clockwise of sharply defined plant cells, وہ مجھے کہتے تھے, مطلب you were supposed to see, وہ مجھے کہا کرتا تھا کہ تم سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ تم ایک واضح طور پہ restless clockwise, مطلب جس طرح گھڑی گھومتی ہے بغیر رکے ہوئے, اسی طرح بے آرام گھڑی کی طرح گھومتا ہوا جو پلانٹ سیل ہے وہ تمہیں صحیح طریقے سے, واضح طریقے سے تم سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ تم وہ دیکھو. I see what looks like a lot of milk, اور جو مجھے نظر آتا تھا وہ بہت سارا دودھ نظر آتا تھا. I would tell him, میں اس کو بتاتا تھا. This, he claimed, was the result of my not having adjusted the microscope properly. وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ میں اپنا جو خوردبین ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ, اس کی جو سیٹنگ ہے اور اس کو جو صحیح کر کے رکھنا ہوتا ہے وہ میں صحیح طریقے سے نہیں کرتا تھا, پراپرلی نہیں کرتا تھا, مطلب اس کے اندر جو لینس وغیرہ لگانے ہوتے ہیں اس کو جو پراپرلی ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے وہ میں صحیح طریقے سے نہیں کرتا تھا, اس لیے مجھے نظر نہیں آتا تھا. So he would re-adjust it for me, or rather for himself, and I would look again and see milk. تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ اس کو مائکروسکوپ کو دوبارہ میرے لیے ٹھیک کرتا تھا, یا پھر ہو سکتا ہے بلکہ اپنے لیے بھی کبھی کبھی ٹھیک کرتا تھا, پھر مجھے کہتا تھا کہ اب اس میں دیکھو. جب میں اس میں دوبارہ دیکھتا تھا پھر مجھے وہی دودھ نظر آتا تھا. I finally took a deferred pass. deferred pass کا مطلب ہے جب آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کچھ دیر کے لیے وقفہ لینا چاہتے ہیں تو اس کو عام لینگویج میں سیمسٹر فریز کرنا کہتے ہیں, لیکن اس کے لیے جو پراپر ورڈ ہے وہ deferred pass ہوتا ہے. تو اس نے مطلب اپنا تھوڑا سا وقفہ وہ لے کر آ گیا اپنی پڑھائی میں, as they called it, and waited a year and tried again, اور میں پورا 1 سال رکا اور پھر دوبارہ کوشش کی. You had to pass one of the biological sciences or you couldn't graduate. کیونکہ آپ کو جو بایولوجیکل سائنسز ہیں اس میں سے کوئی ایک مضمون آپ نے ضرور پاس کرنا ہے, ورنہ آپ یونیورسٹی سے پاس نہیں ہو سکتے, آپ کو ڈگری نہیں مل سکتی. The professor had come back from vacation, brown as berry, bright-eyed and eager to explain cell structure.
अगेन टू दिस क्लासेस. जो प्रोफेसर हैं वो जब छुट्टियों से वापस आए, जो वेकेशन है छुट्टियों से वापस आए, ब्राउन एज ए बेरी का मतलब उनका रंग जो है वो भूरे, ब्राउन बहुत ज्यादा भूरा हो गया था, ब्राउन कलर हो गया था, हो सकता है धूप में छुट्टियां गुजारने की वजह से. ब्राइट आइट, आंखें जो है वो चमक रही थी. एंड ईगर टू एक्सप्लेन, ईगर कहते हैं बहुत बेचैन थे, एक्सप्लेन ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए, सेल स्ट्रक्चर कि क्या बताना था उन्होंने, जो खुलिये की साख्त होती है उसको बताना था जमात वालों को, हम जमात को, क्लास को, तो इसलिए वो बहुत बेचैन थे. वेल ही सेड टू मी, अच्छा तो उन्होंने मुझे कहा चेयरली, खुशी खुशी, व्हेन वी मेट इन द फर्स्ट लेबोरेटरी आवर दैट सेमेस्टर, जब हम उस सेमेस्टर के पहले घंटे जब हमारी मुलाकात जो है वो तजर्बागाह में हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि वी आर गोइंग टू सी सेल्स दिस टाइम, कि इस बार हम खुलियों को देखने जा रहे हैं. आंट वी, क्या ऐसा है कि नहीं है? यस सर आई सेड, मैंने जवाब दिया हाँ जी बिल्कुल. स्टूडेंट्स टू द राइट ऑफ मी एंड लेफ्ट ऑफ मी एंड इन फ्रंट ऑफ मी वर सीइंग सेल्स, जो तलबा मेरे आगे थे, मेरे दाएं थे, मेरे बाएं थे और जो आगे थे वो सारे खुलियों को देख रहे थे. व्हाट्स मोर, और इसके अलावा क्या, दे वर ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ देम इन देयर नोटबुक्स, और वो जो उनको नजर आ रहा था वो उनकी तस्वीरें, उनके खाके जो है अपनी किताबों में, कापियों में बना रहे थे. ऑफ कोर्स, बेशक, आई डिडंट सी एनीथिंग, बेशक मुझे कुछ नजर नहीं आया या मैंने कुछ नहीं देखा. We'll try it, the professor said to me grimly. प्रोफेसर ने मुझे संजीदगी से कहा, ग्रिमली का मतलब है संजीदा, संजीदगी से कहा कि हम इसकी एक बार दोबारा कोशिश करेंगे. With every adjustment of microscope known to man, एक इंसान जिस तरीके से खुर्दबीन की मुताबिकत कर सकता था उसको एडजस्ट कर सकता था, हमने किया. As God is my witness, जैसा कि खुदा मेरा गवाह है, जैसा कि खुदा गवाह है. I will arrange this glass, मैं इस शीशे को इस तरह अरेंज करूंगा, इस तरह रखूंगा, so that you see cell, कि ताकि तुम्हें वो खुलियां नजर आए, through it, इसके जरिए. और I will give up teaching, या तो फिर मैं ये जो टीचिंग का प्रोफेशन है, मेरी जो जॉब है, इसको मैं छोड़ दूंगा. गिव अप का मतलब है छोड़ देना. इन 22 years ऑफ टीचिंग ऑफ बॉटनी, नबातियात में, नबातियात की तालीम देने के 22 सालों में, इन 22 years ऑफ बॉटनी, नबातियात की तालीम देने में या नबातियात की तालीम में या नबातियात के शोबे में तकरीबन 22 सालों में आए, मैंने, ही कट ऑफ एब्रप्टली, वो फौरन यहाँ पर रुक गया. For he was beginning to queer all over like Lionel Barrymore. Lionel Barrymore जो है वो एक अमेरिकन जो स्टेज एक्टर था और वो काफ़ी ज़्यादा स्टेज पर आता था, तो वो जो है जब उसकी एक्टिंग शुरू होती तो एक्टिंग में काफ़ी थरथराता था, काफ़ी कांपता था, ये उसकी एक्टिंग का हिस्सा था. तो वो कहता है वो बिल्कुल लायनल बैरीमोर की तरह जो है, वो जो मेरा टीचर है वो कांपने वाला था. एंड ही जेन्युइनली विश टू होल्ड ऑन टू हिज टेम्पर, और जेन्युइनली विश का मतलब उसने सही तौर पे या संजीदगी से ये चाहा कि वो अपना जो गुस्सा है उसको कंट्रोल में रखे. हिज सीन्स विद मी हैड टेकन अ ग्रेट डील आउट ऑफ हिम, और उसके जो मेरे साथ मनाजर थे, हैड टेकन अ ग्रेट डील आउट ऑफ हिम, और उन मनाजर से क्या हुआ कि वो मनाजर जो है उसके लिए भी और मेरे लिए भी जो है ना, वो उससे एक बहुत बड़ी बात बन गई थी. So we tried it with every adjustment of the microscope known to man. बस हमने माइक्रोस्कोप की या खुर्दबीन की हर तरतीब के साथ उसका मुआयना किया जो कि एक इंसान के इल्म में हो सकता था या जो एक इंसान कर सकता था. With only one of them did I see anything but blackness or the familiar lacteal opacity, and that time I saw to my pleasure and amusement a variegated constellation of flecks, specks and dots. मैंने एक दफा एक स्याह चीज या वही पुराना धुंधला दूध जैसी चीज देखी, और इस बार मैंने दाग, धब्बों और नुक्तों पर मुश्तमिल एक रंगारंग या रंग भरा या रंग बरंगा जो है वो झुरमट देखा, तो मैं बहुत खुश हुआ. ये जो कॉन्स्टेलेशन है इसको कहते हैं झुरमट, वेरीगेट मतलब रंग बरंगा जो झुरमट उसको नजर आया. ये फ्लैक्स, स्पेक्स एंड डॉट्स मतलब ये इसको कहते हैं जैसे कि कोई नुक्तों पर या धब्बों पर मुश्तमिल कोई चीज हो. तो इस बार उसने ये देखा और वो खुश हो गया. एंड these I hastily draw, और जल्दी से मैंने इनका खाका बना दिया. द इंस्ट्रक्टर नोटिंग माई एक्टिविटी, और वो जो मेरा टीचर था जो कि मुझे ये काम करते हुए देख रहा था, नोट कर रहा था, मुशाहिदा कर रहा था, फ्रॉम एन एडजॉइनिंग डेस्क जो साथ पड़े हुए मेज से, अ स्माइल ऑन हिज लिप्स, उसकी होंठों पे मुस्कुराहट थी, आईब्रोज हाई इन होप, और उसकी जो मुस्कुराहट थी उसके होंठों पर और उम्मीद से उसकी भवें जो हैं वो ऊपर की तरफ हुई थी. ही लुक्ड एट माई सेल ड्राइंग, उसने मेरे खुलिये के खाके को देखा. What's that? ये क्या है? He demanded, उसने मुतालबा किया. With a hint of squeal in his wife, उसने चीखते हुए ये मुतालबा किया कि ये क्या है? That's what I saw,
یہ وہی ہے جو میں نے بنایا ہے. I said میں نے کہا. You didn't تم نے نہیں دیکھا, تم نے نہیں دیکھا, تم نے نہیں دیکھا. وہ جو ٹیچر ہے وہ یہاں پر اس پہ غصہ ہو رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا, تم نے نہیں دیکھا, تم نے نہیں دیکھا. He screamed, وہ چلایا. Losing control of his temper instantly, اپنا جو اس کا غصہ تھا وہ اس پر قابو نہ پا سکا اور فوراً he bent over, وہ نیچے جھکا and squinted into the microscope, وہ نیچے جھکا اور ترچھی آنکھوں سے خوردبین میں دیکھا. His head snapped up, اس نے جلدی سے سر اٹھاتے ہوئے اور چیختے ہوئے کہا, اس نے جلدی سے سر اٹھایا. That's your eye, یہ تمہاری اپنی آنکھ ہے. He shouted, وہ چلایا. You have fixed the lens so that it reflects. You have drawn your own eye. تم نے اس طریقے سے لینس کو فکس کیا تھا کہ اس کی شعاعیں واپس منعکس ہوئی ہیں اور تم نے اپنی آنکھ کی تصویر جو ہے وہ بنا دی ہے. تو یہاں پر جب اس کو اتنے ایک سال بعد نظر بھی آئی تو اس کو کیا نظر آیا, اس نے اپنی آنکھ ہی بنا دی. تو یہ تھوڑا سا جو ہیومرس ایلیمنٹ ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے. اور یہ تھربر جیمز کا جو ہے وہ اپنا اصل اس کا ایکسپیرینس ہوا تھا ایسا, اس کی یہ ہے کہ حقیقی واقعہ ہے جو اس کے ساتھ ہوا تھا یونیورسٹی کے دنوں میں, اور اس نے ہمارے ساتھ یہ ایک شارٹ ایسے کے ذریعے جو ہے وہ ہم سے شیئر کیا ہے. سو دس واز آل اباؤٹ یونیورسٹی ڈیز written by James Thurber. Thank you very much.